کیا کریں؟ تو وہ کہیں گے آپ نے کچھ نہیں کرنا، میں نے سب کچھ کرنا ہے۔ کالے بکرے اور کالی، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ نئے کوٹھی، نئے نئے ڈریسز، نیا بنگلہ، نئی گاڑی، اور جب کسی فنکشن میں جانا تو گاڑی کو سامنے پارک کرنا اور وہاں پر جا کر مہنگے مہنگے فون کو اپنے ایسے رکھنا، آ کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہو سی ہوں پر سیدھے پھنس گئے نابی کی بڑسی، تو بس وہ پھر چڑھ گئے۔ ایگزیکٹلی یہی قصہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ناظرین، وہ اپنے باغ میں تراتا ہوا داخل ہوا۔ میں کیا میرا باغ بھی خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں، یعنی یہ لفظ بولے تو پھر آپ کے مال میں کمی نہیں آتی۔ میں نہیں بتا رہا، اس نے بتائے ہیں جی کروڑا روپے گالی کو نہیں۔ میں کسی بھی معاملات ڈاؤن ہو گئے، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اس کے بھروسے پہ اپنی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تقریباً ہر گھر میں ہی پریشانی ہے، خواہ وہ پیسے والا بھی ہے یا وہ پیسے والا نہیں بھی ہے۔ ناظرین، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچانک ہمارا کاروبار ٹھیک چل رہا تھا، اچانک ہمارے روزگار ٹھیک تھا، اچانک خوشیوں کے دن تھے، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا کہ سب کچھ الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں کہ ہاں جی کون سا اس وقت یوٹیوبر ہے جو کرشمہ کر دکھائے گا، جادو کر دکھائے گا، کون سا ایسا یوٹیوبر ہے جناب جی کہ جو کوئی ایسا وظیفہ بتا رہا ہے کہ جو ہماری خوشیاں جس کو سن کے لوٹ آ جائیں گی۔ تو پھر ناظرین، آپ ہتھے چڑھ جاتے ہیں مختلف ان لوگوں کے جو اپنا اپنا کاروبار یوٹیوب پر چلا رہے ہوتے ہیں، اور آپ پھر ان کے وظائف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے وظائف بھی شروع کر دیتے ہیں، ان کو کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں، پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روپوں میں ان کو آپ گفٹ کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں کہ شاید آپ کا کام اس طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس یہ معاشرے میں چل رہا ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا اچھا بھلا چلتا ہوا کام رک جاتا ہے، آپ کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے۔ وہی کام جو بہترین جہاں سے آپ پیسے کما رہے ہوتے ہیں وہاں سے پیسے آنا کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کیا چکر؟ اس چیز کا آپ کو کوئی بھی نہیں سمجھائے گا۔ 99% اگر آپ کسی کو کال کریں گے، کسی عامل کے پاس جائیں گے، کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، حافظ صاحب کے پاس جائیں گے، کسی پیر کے پاس جائیں گے، اللہ کی قسم 99% لوگ آپ سے کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، کوئی آپ سے حسد کر رہا تھا، اس نے آپ کے اوپر تعویذ بھیج دیے، اب تو آپ کا کچھ نہیں کرنے والا، بہت مشکل میں آپ تو پھنس گئے، آپ کے ساتھ تو یہ ہوگا، اب وہ ہوگا۔ تو آپ کہیں گے اچھا ہم کیا کریں؟ تو وہ کہے گا عمل کرنا پڑے گا، بہت دن خرچہ آئے گا اس میں، کافی ظاہر ہے عمل کرنے میں تو خرچہ آتا ہی ہے، تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کہیں گے ہم کیا کریں؟ تو وہ کہیں گے آپ نے کچھ نہیں کرنا، میں نے سب کچھ کرنا ہے، آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا اور باقی مجھے راتوں کو اٹھ کے عمل کرنا پڑے گا، تو یہ ہوگا۔ تو بکرے، کالے بکرے اور کالی وہ بکروں کے سریاں، اور پھر وہ جناب ان چکر میں پڑھ کے اور آپ مطمئن ہو جائیں گے جی کہ ہمارا تو کام ہو گیا، اب ہمارے اوپر سے جو ہے وہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ سب اپنی دکان چلا رہے ہیں اور آپ ان کی دکان کا حصہ بن رہے ہیں، آپ جتنا وہم کرتے جائیں ان کا کاروبار بڑھتا جائے گا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو سچ اور حقیقت ہے کیا۔ اس کے علاوہ میرا رب العزت جو اس وقت گواہ ہے، وہ انشاءاللہ میں اس کے بھروسے پہ بتا رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، غور سے آپ سن لیجئے ناظرین۔ ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کے اوپر کوئی رزق نشاور کر دیتا ہے اور آپ کے اوپر مہربانی کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ لوگ اپنی نعمتوں کا دکھاوا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نئے کوٹھی، نئی گاڑی، نیا بنگلہ، نئے نئے ڈریسز، خاتونوں کے ہاتھوں میں سونے کی چڑیاں، اور چڑیاں کہہ رہا ہوں، سونے کی چوڑیاں، اور پھر اس کے بعد نئے نئے مہنگے مہنگے ڈریسز، اور جب کسی فنکشن میں جانا تو گاڑی کو سامنے پارک کرنا کہ رشتہ دار دیکھیں کہ ماشاءاللہ جی کون سی نئی گاڑی سے یہ اتر رہے ہیں، اور پھر اتراتے ہوئے، چل کھاتے ہوئے، بل کھاتے ہوئے شادی ہالز میں داخل ہونا۔
فنکشنز میں داخل ہونا اور وہاں پر جا کر مہنگے مہنگے فون کو اپنے ایسے رکھنا کہ پتہ چلے جناب جی آئی فون 14 یا 15 پرو میکس لیا ہوا ہے یا سیمسنگ کا لیٹسٹ ماڈل لیا ہوا ہے 4-5 لاکھ والا موبائل ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو مرواتی ہیں، آپ کی پریشانیاں بڑھاتی ہیں. وہ کیسے؟ سنیے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. نظر بد کیا ہے؟ یہ ایک حسد کی آنکھ ہوتی ہے، حاسد کی آنکھ ہوتی ہے جس کی آپ کو نظر لگتی ہے، اور اس نظر بد کا جو ڈسا ہوا ہوتا ہے نا، وہ پھر یا تو قبر میں چلا جاتا ہے یا اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دیتا ہے. یہ حدیث مبارک ہے کہ صحت مند اونٹ ہنڈیا پہ چڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے اونٹ کو تو اسی وقت حلال کر لیتے ہیں، اور بندہ مر جاتا ہے، وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ ہے نظر بد کا اثر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے زیادہ بندے نظر بد سے ہی اسی کا شکار ہوں گے. تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دولت کو لہرانا اور یہ دکھانا سارا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا؟ جن لوگوں کو آپ دکھاتے ہیں نا اپنی دولت، ان کی حسد بھری نظر آپ کو کھا جاتی ہے، آپ کے رزق کو ختم کر دیتی ہے، آپ کے چلتے کاروبار کو بریکیں لگا دیتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ چپ کر کے ٹھا کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا ہو سی ہوں، کیا ہو سی ہوں، کی بنسی ہوں، پسی تے پھس گئے ہوں تے بس سانوں پتہ نہیں کہ ہو گیا، اسی تے ہوں جناب جی کی بنسی. تو بس وہ پھر چڑھ گئے عمل. پھر جناب جی پتہ چل گیا جی نوکرانی نے بتا دیا جی وہاں عامل ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. کسی نے بتا دیا جی کہ وہاں پر بڑا اچھا بندہ ہے، ادھر چلے جاؤ. کسی نے بتایا جی وہاں پیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ تعویذ دے کے دم کرتے ہیں، وہاں چلے جاؤ. اب چڑھ گئے آپ جناب پیروں کے ہاتھوں میں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ ڈاکٹروں کا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ناظرین، جب اللہ رب العزت نعمت دے تو ان نعمتوں کو جو ہے وہ سکون سے آرام سے کھانا چاہیے، کسی کو دکھا دکھا کے نہیں استعمال کرنا چاہیے. دنیا میں بہت، اگر آپ بہت امیر ہو چکے ہیں، آپ کے رزق میں بڑا اضافہ ہو گیا، آپ کے پاس دنیا کی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، تو ایسے بھی لوگ دائیں بائیں آپ کے ہیں جو ان چیزوں کو ترس رہے ہیں، اور ان کی حسد بری نظریں آپ کے کھانے کو تیار بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ بچنے والے نہیں ہیں ان سے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے کاروبار کو سب سے پہلے تو نظر لگی ہے. ابھی شکر کریں کہ آپ کی صحت کو نظر نہیں لگی ہے. آپ کی صحت کو نظر لگ جاتی نا تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا. ایگزیکٹلی یہی قصہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے 39 نمبر 39 نمبر جو آیت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کا اور ہمارا حال بیان کیا ہے کہ ایک بندہ تھا تو اس کا بڑا باغ تھا، بڑے باغ تھا، پھلدار درخت لگے ہوئے تھے، نہریں پانی کی. اور یہ کیا، یعنی اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے نا، نہ آئی فون ہوتے تھے، اور نہ یہ سیمسنگ اور بنگلے کار کوٹھیاں ہوتے تھے. تو اس وقت باغ ہونا، زیادہ مویشی ہونا، یہ سمجھا جاتی تھی کہ اس کی دولت ہے. تو ناظرین، وہ اپنے باغ میں اتراتا ہوا داخل ہوا، اور جناب او میرا باغ دیکھو جی، میرے باغ میں تو ماشاءاللہ کیسے کیسے لگے ہوئے ہیں. میں کیا میرا باغ بھی خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے باغ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یعنی میری دولت کو، میری نعمتوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب اس کی نعمتوں کو جناب جی لگی آگ، تو پھر وہ جب داخل ہوا تو کہتے ہیں کہ میں کسی غلط جگہ تو نہیں آ گیا، یہاں تو میرا باغ ہوتا تھا. آگ نے اس کا سب کچھ ختم کر دیا، ساری نعمتیں اس سے چھین لی گئی. تو اس کے ساتھی نے جو اس کو لفظ بولا، جو کہ مومن بندہ تھا، اس نے جو مومن نے جو لفظ بولا، اللہ رب العزت نے اس بندے کا لفظ کوٹ کیا قرآن پاک میں. اللہ نے اس بندے کا لفظ کیا کوٹ کیا، جو کہ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا کہ اس بندے نے اسے کہا تھا کہ مت اتراؤ اپنی نعمتوں پہ، مت ایسی شیخی بگاڑو. جب تو باغ میں داخل ہوا تھا، تو میں ایگزیکٹ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے تو ہم کچھ بھی نہیں بتاتے جناب، آپ سب جانتے ہیں. تو آیت کا ترجمہ 39 نمبر ہے کہ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے. یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، یعنی یہ لفظ بولیں تو پھر آپ کے مال میں کمی نہیں آتی. یہ لفظ بولیں، عربی میں بتانے والا ہوں، یہ لفظ بولیں آپ کے اوپر نظر بد نہیں لگے گی. یہ لفظ بولیں آپ کی صحت، آپ کی
جیولری، آپ کی کار، آپ کی کوٹھی، آپ کے قیمتی ڈریسز، آپ کے روزگار، آپ کے یہ تمام چیزوں کے اوپر نظر بات نہیں لگے گی اگر آپ یہ لفظ بولتے رہیں گے جب بھی کہیں جائیں۔ فار ایگزامپل آپ اپنی گاڑی سے اتر رہے ہیں، گاڑی سے اترتے وقت لفظ بولیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان ترانی انا اقل منکا مالا و ولدن۔ یہ الفاظ ہیں، میں نہیں بتا رہا، اس نے بتائے ہیں جو اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، جو حقیقت جانتا ہے۔ سمجھ کے چلیے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ چیزیں ہیں جو ہماری مال اولاد، جو ہمارے نشانہ بنتی ہیں اور ہماری بربادی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے جب بھی اللہ رب العزت دے، الحمدللہ۔ آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ یہ نہ کہ او جی کروڑا روپے گالی کو نہیں، میں تو ایسے پھینک دیتا ہوں، لاکھوں کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں۔ اللہ نے دیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کی نعمتوں کا بڑا احسان ہے۔ کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، میرے رب کی نعمتوں کا بڑا احسان ہے۔ رب اپنے بندے کو نہیں بولتا۔ اچھا، نئی کوٹھی لے لی آپ نے، سنا ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کا احسان ہے جو دے دیتا ہے، ہم کس لائق، ہمارے کیا اوقات۔ اچھا سنیں، نئی گاڑی لی ہے جی الحمدللہ، جی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے سواری دے دی تاکہ ہم مطلب یہ ہے کہ عزت سے ادھر ادھر جا جائیں، ہماری کیا اوقات، وہ جو چاہے جس کو چاہے جتنا دے، ہماری کیا اوقات۔ اچھا جی، بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، سنیں ماشاءاللہ بڑے آپ کے کاروبار سے چل رہے ہیں جی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ رب العزت ہے جس کو عزت دے، اللہ رب العزت سب کو عطا فرمائے۔ یہ جواب ہونا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ نہ آپ کے رزق میں کمی آئے گی، نہ آپ کے مال میں، نہ اولاد میں، نہ کوئی آپ کے کسی بھی معاملات ڈاؤن ہو گئے۔ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اس کے بھروسے پہ، اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں بتاتا۔ میں ان یوٹیوبروں میں سے آئی نہیں جو اتنی لمبی داڑھی رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کرو اور نہ پورا ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے اللہ سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوایا ہوا ہے کہ ہاں جی کہ اللہ جو ہے وہ ان کی ہر کہی ہوئی بات کو کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرتے رہ گئے اللہ سے، ساری ساری رات جو ہے اپنے پاؤں بھی آپ کے سوج جاتے تھے دعائیں کرتے ہوئے، لیکن یہ مولوی یہاں پر بیٹھ کے لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے کہتے ہیں جی ہم گارنٹی لیتے ہیں، ہم وظیفے کی گارنٹی لیتے ہیں، یہ کہہ دیں گے تو یہ ہوگا۔ اللہ الا ماشاء اللہ، کچھ بھی جو رب چاہے۔ ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ جو ماشاء اللہ ہے کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں گاڈز ول، واٹ ایور گاڈ ولز، واٹ اللہ ولڈ ہیز اکرڈ۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔